بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں سے متعلق ان مسائل کا ذکر ہو رہا ہے جس میں روزہ دار آدمی پر قضا اور کفارہ واجب ہوتے ہیں دونوں، اس کے شرائط اور تفصیل کا ذکر ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کا مکلف ہونا یہ کفارے کے لیے شرط ہے۔ روزہ دار کے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت عاقل بالغ آزاد ہوں، جیسے شرائط وجوب میں ذکر ہوا تھا کہ اگر نابالغ بچہ ہے یا دیوانہ ہے یا بے ہوش ہے یا وہ آدمی جو شریعت کے خطاب کو سمجھ نہیں رہا، تو اگر اس نے روزہ توڑ دیا، رکھا تھا توڑ دیا، نہ اس کو اس رکھنے کا کوئی ایسا اہتمام تھا، کوئی اہمیت تھی اس کی نظر میں، نہ توڑنے پر اس کو کوئی فرق پڑا، کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی دل میں برا محسوس کرنا، ایسی کوئی بات اس میں نہیں تھی، یعنی وہ اس حکم کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا، اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، یا نابالغ کی وجہ سے یا جنون اور دیوانگی کی وجہ سے، تو چونکہ یہ شریعت کے نظر میں مکلف نہیں تھا، شریعت کے نظر میں مکلف تکلیف ذمہ داری یہ عقل کی وجہ سے ہے، اور اگر عقل اس میں نہیں ہے تو وہ اس ذمہ داری کو تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، تو اس لیے قضا اور کفارے کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ دار کا مکلف ہونا۔ اور اسی طرح ایک آدمی مریض ہے یا مسافر ہے یا حیض یا نفاس والی عورت ہے، تو اس نے روزہ جو ہے وہ توڑ دیا، تو اس پر جو ہے صرف قضا واجب ہوگی، چونکہ شریعت نے ان کو اجازت دی۔ مثلا مسافر ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ اب یہاں پر وہ جو جنایت ہے، نقصان ہے، وہ مکمل نہیں ہے، ناقص نقصان ہے۔ اس کے پاس شریعت کی طرف سے اجازت بھی موجود تھی، مریض کے پاس شریعت کی طرف سے اجازت بھی موجود ہے۔ عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن حیض اور نفاس کی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، تو اب حیض اور نفاس کی بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے اس کا وہ حکم نہیں رہا، یہ مکلف نہیں رہی، تو مکلف ہونا یہ روزے کے کفارہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ عمدن روزہ افطار کرنا، یعنی اس کو شبہ کے بغیر، اس کو شبہ نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ عمدن اس میں شبہ وہ روزہ توڑا لیکن اس کو محل کے اندر شبہ ہوا، تو صرف قضا واجب ہونے کی مسائل میں جب ہم ذکر کریں گے اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ غروب میں تردد کی حالت میں افطار کرنا، یعنی اس آدمی کو سورج کے غروب ہونے میں تردد ہوا۔ اس کی صرف 4 صورتیں ہیں اور اس میں اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ غروب آفتاب میں شک ہو، جب یہ روزہ افطار کر رہا تھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید سورج غروب نہیں ہوا یا ہو گیا ہے، اور افطار کے بعد اس کو پتہ نہ چلے کہ غروب ہو گیا یا نہیں ہوا۔ دوسری صورت کہ افطار کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا۔ تیسری صورت آفتاب کے غروب نہ ہونے کا گمان کیا اور آفتاب کے افطار کے بعد یہ پتہ نہ چلا کہ غروب ہوا تھا یا نہیں۔ چوتھی صورت کہ افطار کے بعد
ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا، ان چاروں صورتوں میں اس آدمی پر کفارہ واجب ہوگا۔ مطلب اس کہنے کا یہ ہے کہ آدمی کو یہ یقین کر لینا کہ اب غروب ہو چکا ہے، روزہ توڑنے کا وقت آ چکا ہے، یہ تسلی کرنا یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے یہ تردد کے اندر کہ ہو گیا نہیں ہوا اور روزہ افطار کر لیا، تو یا تو وقت کے لحاظ سے اس کا تعین کرنا ضروری ہے، یا یہ ہے کہ آسمان پر جو اندھیرا چھا جاتا ہے، غروب کے جو علامات ہوتے ہیں، ان علامات کے ظاہر ہونے سے یقین ہو جانا یہ روزہ توڑنے کے لیے شرط ہے۔ اگر اس یقین کے بعد روزہ توڑ دیا تو اگر غروب ہو چکا ہوتا، اس کو پتہ لگ گیا کہ غروب ہو گیا تو بات ہی ختم ہے، لیکن کسی صورت کا علم نہیں ہو سکا، یا یہ ہو گیا کہ روزہ جو ہے وہ غروب نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ ایک اصول ہے فقہا کا، وہ یہ ہے کہ اس بات والے کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور نفی کرنے والے کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ مثلا دو آدمیوں نے یہ اطلاع دی کہ فجر طلوع ہو چکا ہے، اور دوسرے دو شخصوں نے فجر کی طلوع نہ ہونے کی گواہی دی۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس نے کہا میں نے فلاں وقت روزہ بند کیا۔ دو آدمیوں نے کہا کہ اس وقت یہ طلوع ہو چکا تھا، صبح صادق ہو چکی تھی۔ دوسرے دونوں نے کہا کہ فجر طلوع نہیں ہوا تھا، تو اس شخص کے لیے اس نے افطار کر دیا یا کچھ کھا پی لیا، اور پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اس شخص پر قضا اور کفارہ واجب ہوں گے۔ اس لیے کہ اس کو ابتداً یہ جو نفی کرنے والے ہیں ان کی بات کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے تھا، بلکہ جو اس بات کر رہے ہیں صبح صادق کے طلوع ہونے کا، ان کی بات کا اعتبار کر لینا چاہیے تھا۔ اب یہ جو اس بات کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط ہے۔ فرض کریں 1-2 منٹ بعد جو ہے وہ اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، تو تب بھی اس کے روزے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 منٹ پہلے اس نے جو ہے وہ 2 منٹ بعد اس نے بند کر لیا، دو آدمیوں نے کہا نہیں ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، پھر پتہ چلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شہادت کو اس کو ماننا چاہیے تھا وہ نہیں مانا، یعنی اس بات والے کو، نفی والے کو مانا جس کو اس کو نہیں ماننا چاہیے تھا، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ عادی اور یقینی عذر کا گمان نہ ہونا، اس کی تفصیل بھی قضا واجب ہونے کی صورت میں آئے گی، وہاں تفصیل بیان ہوگی۔ روزے کے کفارے کے بارے میں بیان ہے۔ یہ پہلے جتنی شرطیں ہم نے بیان ہوئیں، تو اس میں یہ بات آئی کہ جی اس پر کفارہ ہے، اس پر کفارہ ہے، اس پر کفارہ ہے، قضا ہے، کفارہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کفارہ کیا ہے؟ تو رمضان المبارک کا ادائی روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ کفارہ واجب ہونے کی تمام شرائط، یہ جو 15-16 شرطیں بیان ہوئیں، یہ پائی جائیں تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اب کفارے کے مسائل میں یہ بات ہے کہ رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کا کفارہ یہ زہار کے کفارے کی ترتیب کی طرح ہے، یعنی جیسے کفارہ زہار ہے، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، 28ویں پارے کے ابتدا میں زہار کی جو تفصیل بیان ہوئی کفارے کی، وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک غلام آزاد کرے گا، اور اگر غلام نہ ملے تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ اگر اس کو 2 مہینے پے در پے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو
تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ترتیب واجب ہے کہ مثلا ایک آدمی کے پاس غلام ہے، وہ غلام آزاد نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھ لوں گا، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس غلام نہیں ہے لیکن وہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کفارہ ادا ہونے کے لیے یہ ترتیب اسی طریقے سے واجب ہے جیسے کفارہ ظہار میں یہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں کہ پہلے غلام آزاد کرنا ہے، پھر 2 مہینے کے پیدل پہ روزے رکھنا ہے، اگر وہ نہ ہو تیسرے نمبر پر پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب اگر غلام آزاد میسر نہ آنے کی صورت میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں رمضان المبارک شامل نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی نے شعبان سے کفارے کے روزے رکھنے شروع کیے، یہ کیا کہ چلو شعبان کے روزے رکھ لوں گا، پھر رمضان کے روزے آ جائیں گے، پھر شوال کے 1 مہینہ روزے رکھ لوں گا، تو اس طریقے سے یہ 3 مہینے لگاتار روزے رکھ لوں گا اور اس میں کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، رمضان کے روزے بھی نکل جائیں گے، تو یہ 2 مہینے کے روزے یہ مسلسل اور پیدر پہ ہونے چاہیے، ان میں رمضان کا مہینہ یہ حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح 5 دن جو روزہ رکھنے کے ممنوع ہیں، مثلا عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ اور 3 ایام تشریق، یہ درمیان میں نہ آئیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ایک آدمی نے ذی القعدہ کے مہینے میں روزے شروع کیے کہ چلو ذی القعدہ اور ذی الحجہ 2 مہینے روزے رکھ لوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ وہ تو درست ہے روزے رکھنے کا، لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ یعنی بڑی عید والا دن، اس کے بعد 3 دن جو ایام تشریق ہیں کہ 11، 12 اور 13 کے عصر تک یہ ایام تشریق ہیں، یہ دن درمیان میں آ گئے، تو چونکہ یہ دن روزہ رکھنے کے لیے ممنوع ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو درمیان میں یہ وقفہ آ گیا اور وہ تسلسل پیدر پہ جس کو ہم کہتے ہیں، تسلسل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تسلسل ٹوٹ گیا، تو اس سے یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کفارے کے روزوں کی مدت میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، چاہے وہ عذر کی وجہ سے ہو، مثلا بیماری کی وجہ سے، یا بغیر عذر کے ہو، تو گزشتہ جتنے روزے ہیں وہ کفارے میں شمار نہیں ہوں گے، اس کو پھر اثر نو روزے رکھنے پڑیں گے، اور پھر اثر نو اس کو یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر عورت کے حیض کے ایام آئے تو ظاہر ہے کہ حیض کے ایام میں روزہ نہ رکھنے سے روزوں کا وہ جو تسلسل ہے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ یہ عذر جو ہے کہ عورت کے حق میں ہم اس عذر کو تسلسل منقطع نہ ہونے کا سبب سمجھتے ہیں کہ تسلسل اس سے منقطع نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے اپنے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے، وہ اس کا اپنے جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، وہ عذر اس کو آسمانی ہے اور من جانب اللہ ہے، شریعت کی جانب سے ہے، تو اس لیے وہ تسلسل منقطع نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسے ہی وہ حیض سے پاک ہو جائے، مثلا آج وہ پاک ہوگی تو کل سے وہ روزہ شروع کر دے، کل پاک ہو گئی پرسوں سے روزہ شروع کر دے۔ اس کے بعد یعنی یہ جو بیماری اس کی ختم ہو گئی، 1 دن کا ناغہ بھی اگر اس نے کر لیا تو وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے پھر اس کو اثر نو روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جہاں پر عذر جو ہے وہ شریعت کے حکم کے سے ہے، اللہ کی تخلیق کی وجہ سے ہے، تو اس کو شریعت نے عذر مانا ہے اور اس سے تسلسل کو منقطع نہیں سمجھا۔ اور جہاں پر اب مثلا 8 دن وہ بیمار رہیں لیکن 9ویں دن اس نے از خود روزہ نہیں رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب اس ایک کی وجہ سے وہ تسلسل منقطع ہو گیا، اس کو پھر روزہ رکھنے پڑیں گے۔ اور نفاس والی عورت کا حکم حیض والے عورت کے طرح نہیں ہے، یعنی حیض سے جو ہے وہ تسلسل منقطع نہیں ہوتا اور نفاس سے تسلسل منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیماری بھی چونکہ آسمانی بیماری ہے، شریعت کی جانب سے ہے، اللہ کریم کی تخلیق کا انداز اس طریقے سے ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت بیمار ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر مہینے بھی عورت کو بیماری آتی ہے۔ اب ایک کو تو ہم معتبر مانتے ہیں کہ جی تسلسل منقطع نہیں ہوا، اور ایک کو معتبر نہیں مانتے ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو حیض ہے تو اس سے عورت کا کوئی مہینہ بھی خالی نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ عورت عمر کی اس حد تک پہنچ جائے کہ اب اس کو یہ بیماری نہیں ہوتی ہے، ورنہ کسی عورت کا ایک مہینہ بھی اس بیماری سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے یہ تلاش کرتا رہے کہ ایسا مہینے 2 مہینے آ جائیں جس میں مجھے حیض نہ ہو، تو وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے 2 مہینے یعنی ناامیدی والے سالوں کے شروع ہونے سے پہلے وہ 2 مہینے ایسے تلاش نہیں کر سکتی ہے جس میں یہ بیماری نہ ہو، الا یہ کہ اس کو حمل ہو تو وہ ایک الگ قسم کی بیماری۔ اور جہاں تک یہ نفاس والی ہے تو اس کا وقت معلوم ہے کہ مثلا ایک عورت کو اگر اتنی مدت ہو گئی حمل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 1 مہینے میں 2 مہینے کے اندر ان کا بچہ بچی پیدا ہونے والی ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے اپنے لیے ایسا وقت تلاش کر سکتی ہے جس میں اس کو نفاس نہ ہو۔ لہٰذا اس صورت کو کہ جہاں اس کے لیے آگے پیچھے ایسے مہینے تلاش کرنا آسان ہے، تو اس کے عذر کو شریعت نے معتبر نہیں مانا ہے، بلکہ وہ یہ کرے کہ جب اس کو اس بیماری کی امید نہ ہو تو اس کے بعد وہ روزے رکھ سکتی ہے، اس سے پہلے رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس نے اس دوران رکھے تو اس صورت میں پھر اس کا تسلسل منقطع ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفارے کے روزے چاند دیکھ کر قمری مہینے کے پہلے تاریخ سے شروع کر دیے تو چاند کے حساب سے 2 مہینے کے پورے روزے رکھے، خواہ وہ 2 مہینے 30 دن کے ہوں یا دونوں ناقص یعنی 29 دن کے ہوں، یا ایک کامل ہے اور ایک ناقص ہو، تو جس طریقے سے وہ 2 مہینے ہیں، مثلا ایک آدمی نے رجب کی 1 تاریخ یعنی پہلی تاریخ سے روزے رکھنے شروع کر دیے، اب رجب کا مہینے بھی اس نے رکھ لیا اور شعبان کے مہینے میں بھی اس نے روزے رکھ لیے۔ اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے 30 روزے پورے ہوئے یا اس کے 59 روزے ہوئے یا اس کے 58 ہوئے۔ اگر 29 کے ہیں تو 58 روزے ہو جائیں گے، تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک 29 ایک 30 کا ہے تو 59 روزے ہو جائیں گے، تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر دونوں 30 کے ہوئے تو 60 روزے ہو جائیں گے، تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں اس کو یہ 2 مہینے پورے کرنے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے کتنے دن جو ہے وہ بنتے ہیں، دنوں کی گنتی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے درمیان مہینے سے روزے شروع کیے، مثلا یہ ہے کہ رجب کے یا یہ جو جمادی الثانی ہے اس کے 27-28 کے چاند کو اس نے روزے رکھے، اب اس کو جو ہے وہ 30 دن پورے کرنے ہوں گے، یعنی اب مہینوں کے ساتھ حساب نہیں رہا اس کا، کیونکہ اس میں اب تقریباً 3 مہینے جو ہے وہ آ جائیں گے کہ جمادی الثانی ہے، رجب ہے اور شعبان ہے، لہٰذا اب اس کو 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، مہینوں کے ساتھ اس کا حساب نہیں ہے۔ مہینوں کا حساب
صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب چاند دیکھ کر یہ آدمی روزے رکھے. تو اس طریقے سے 2 مہینے کے مسلسل پے در پہ روزے رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے.